وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہے، انسان کو حالت روزہ سے خارج کرتی ہے، جس میں ہم سنے تھے کہ کھانا اور پینا، ہر وہ چیز جو غیر عمدی طور پر کھائی جائے پی جائے اس سے روزہ باطل ہو جاتا، وہ وہ چیز کھانے کے لائق ہو یا نہ ہو۔ ہم بستری کرنا یعنی جماع کرنا، اس سے روزہ باطل ہو جاتا۔ منی کا نکالنا، انسانی جسم سے منی کا نکالنا، چاہے وہ حلال ذریعے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، خود انسان نکالے یا کوئی اور اس کے لیے یہ فعل کو انجام دے، اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے ہر صورت میں، اللہ کہ وہ جو ہے یہ تمام چیزوں میں اگر بھول جائے تو روزہ باطل نہیں ہے، اور اللہ جان بوجھ کر یہ تمام چیزوں میں روزہ باطل ہے۔ اس کے مسائل جو ہے کل بیان کر چکے تھے۔ خدا اور انبیاء و ائمہ معصومین علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا یا ان کی نسبت وہ اقوال کی جو ہے نسبت دینا جو ان سے نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت موجود نہیں ہے، روزے کی حالت میں کہنا کہ ایسا قرآن میں کہ اللہ کہہ رہا ہے، تو ایسی چیزوں سے انسان روزے میں پرہیز کرے۔ یہ مخصوصاً یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ممبروں پر آتے ہیں، ایک خطبہ ہے، ذاکرین ہیں، یا درس و تدریس کر رہے ہیں۔ بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک اہم قول معتبر بات ہوتی ہے، سمجھتے ہیں کہ روایت ہے، سمجھتے ہیں کہ آیت ہے، جب تک اس کے بارے میں جو ہے متیقن نہ ہو، یقین نہ رکھتے ہوں، روزے کی حالت میں گفتگو نہ کریں۔ اسی طرح سے شعراء کے بارے میں ہے یا مصنفین کے بارے میں، جو لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، جو لوگ شعر کہہ رہے ہیں، یا جو لوگ مقالے لکھ رہے ہیں، آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، مذہبی آرٹیکلز لکھ رہے ہیں، کوئی لکھتے لکھتے ایسی بات لکھتی ہے کہ جس سے مثلا امام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، امام کی ذات کا یا ان کے قول کا، ان کے فعل کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسی بھی کیفیت سے جو ہے انسان پرہیز کرے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے، غبار غلیظ یعنی گاڑا جو غبار ہوتا ہے اسے اپنی حلق کے نیچے اتارنا۔ چھوٹا موٹا یہ جو گاڑیوں کا دھواں ہوتا ہے وہ اگر ناک میں جاتا ہے اور منہ میں جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بعض لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں گاڑی کے دھوئیں کو دیکھ کر، جو ہے ایک دم روزہ باطل ہو جاتا ہے یا اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ ایسا غبار جس میں جو ہے خاک ہو، ٹھیک، مٹی ہو یا کوئی بھوسا ہو، کوئی چیز ہو جو اس کو ایک وجودی کیفیت دیتی ہو، اس قسم کا غبار جو ہے انسان کے حلق سے اگر اترے، ٹھیک ہے، مثلا طوفان چل رہا ہے، ریت و آندھی والا، ویسی چیز کوئی حلق سے اترے تو روزہ باطل ہے۔ اگر منہ بند ہے، ناک میں آ گیا، ناک سے وہ ہو رہا تو روزہ باطل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہی اس کے جو ہے خلاصے مسائل ہے، اس میں ایک دو باریک مسئلے جو معمولاً پیش نہیں آتے ہیں۔ ایک اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان کہ سر کو پانی میں ڈبونا، سر کو پانی میں ڈبونا، بعض فقہاء نے کہا کہ سوئمنگ وغیرہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کہ پورا سر پانی میں نہ ڈبایا جائے۔ اس کے کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ یہ سر کو ڈبانے والے مسائل جو ہے کل مفصل بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد کا جو اہم مسئلہ ہے حیض یا نفاس، جو خواتین کے لیے ہوتے ہیں، یا جنابت، دونوں کے لیے جو ہوتی ہے، یہ کیفیت میں اذان صبح تک، طلوع فجر تک باقی رہنے سے عمدن روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مجنب ہو جائے، احتلام کی کیفیت ہے، خواب غفلت میں ہے رات میں، اور اذان ہو گئی، وہ اٹھائی نہیں، صبح اٹھ رہا ہے 7 بجے 10 بجے 1 بجے، ٹھیک، تو پھر اسے جب پتا چلا کہ میں شب میں مجنب ہو گیا تھا،
تو ایسی کیفیت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ اگر وہ بیداری میں ہے اور بیداری میں اس حکم کو جانتا ہے اور غسل جنابت نہیں لیتا ہے تو ایسے شخص کا روزہ باطل ہے، یعنی حالت جنابت میں باقی رہنا، احتلام ہونے کے بعد باقی رہنا، ولو کسی بھی ذریعے سے، چاہے ہم بستری کے ذریعے سے یا جو ہے دیگر ذرائع سے، انسان کے لیے جو ہے روزے کے باطل کا سبب بنتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اس مسئلے میں جو جزوی مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ ماہ مبارک کے روزوں کی بعض جنوں پر قضا ہوتی ہے، مثلا سفر میں ہے، بیمار ہے اور ماہ مبارک رمضان میں روزے نہیں رہے، بعد میں شوال، ذیقعد کبھی بھی روزے رہ رہے ہیں، جب کبھی بھی روزے رہیں گے یہ حکم کو جو ہے بجا لانا ہے۔ اگر مثلا کوئی 15 شوال کو روزہ رہ رہا ہے، لیکن کون سا روزہ رہ رہا ہے؟ ماہ رمضان کا قضا ہو رہا ہے، قضا روزہ رہ رہا ہے، تو اس کیفیت میں بھی انسان کو یہ حکم بجا لانا ہے، یعنی حالت جنابت میں فجر تک وہ باقی نہیں رہ سکتا، اگر رہتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر انسان کو پتا چلے کہ وہ مجنب ہے اور وقت دیکھ رہا ہے، وقت کا مسئلہ آتا ہے کہ بالکل کچھ دقیقے بج گئے، کچھ منٹ بج گئے اذان کو، اور اتنی دیر میں وہ جو ہے غسل نہیں کر سکتا ہے، یا ایسا ہو گیا کہ انسان صرف ٹیپ واٹر ہے اور جو ہے نیند میں سے اٹھ کے دیکھا کہ پانی نہیں ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ ایسے شخص کے لیے لازم ہے کہ اذان فجر سے پہلے فوراً تیمم بجا لائے۔ تیمم کی نیت 2 قسم کے تیمم ہوتے ہیں، ایک تیمم وضو کے بدلے، ایک تیمم غسل کے بدلے۔ یہ جو تیمم کرے گا یہ غسل کے بدلے تیمم کرے گا۔ انشاءاللہ اور بھی مسائل ہیں، وہ امید خدا کل بیان کیے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ اس فقرے پر ہماری گفتگو تھی کہ ہوا شہر و دوری تو کہ پروردگار کا یہ مہینہ ہے، ٹھیک، جس میں اللہ تمہیں جو ضیافت کے لیے، مہمانی کے لیے بلا رہا ہے، الی ضیافت اللہ، وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور اس میں اللہ نے تمہیں جو ہے اہل کرامت میں شامل فرمایا ہے کہ تمہاری سانسیں اس میں تسبیح ہے، اور تمہاری نیند، تم سب کی نیند اس میں جو ہے عبادت ہے۔ نومکم فیہ عبادہ ودعاؤکم عملکم فیہ مقبول، کہ عمل تمہارے جو ہے اس مہینے میں مقبول ہے اور دعا جو ہے مستجاب ہے۔ یہ فقرے پر گفتگو چل رہی تھی کہ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے طلب کرو، جمع کے صیغے کے ساتھ فاسألو، کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ کیا طلب کرو؟ ربکم بالنیات الصادقہ، کہ انسان کی نیت جو ہے سچی نیت ہو۔ نیتوں کے ساتھ پروردگار برکتوں کا نزول رکھتا ہے، نیتوں کے ساتھ انسان کی پاکیزگی ہوتی ہے، نیتوں کا اثر حتیٰ جو ہے اولاد میں بھی ہوتا ہے، انسان کی اولاد میں، اس کی تربیت میں نیتوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم کا ارشاد ہے کہ اس مہینے میں اللہ سے جو ہے نیات صادقہ، کہ سچی نیت، ایسی نیت نہ ہو جس میں معاذ اللہ ریاکاری ہو، ٹھیک، یا غیر کے لیے عمل ہو، یا خود خواہی ہو، اپنے غرض ہو، ٹھیک، نہیں، للہیت، ہر کام میں للہیت، پروردگار کے لیے، ہر فعل، ہر عمل للہیت کے لیے ہو۔ وقلوب طاہرہ، یہ بڑا مرحلہ ہے، یہ اس مہینے کا جو ہدف ہے، جو تزکیہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ انسان جب تزکیہ کرے گا تو اس کا دل جو ہے پاک و پاکیزہ ہوگا، طاہر ہوگا۔ طاہر وہ کیفیت ہے جو پاکیزگی کی اعلیٰ مقام ہے۔ قلوب طاہرہ، پروردگار سے کیا طلب کرو؟ پاک و منزہ قلب، پاک و طاہر قلب،
کی دعا کرو. دو چیزیں, یہ دونوں چیزیں انسانی بطون سے تعلق رکھتی ہیں. نیت کوئی انسان کے جسم کا حصہ نہیں ہے, نیت کوئی انسانی جسم کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کے ایمان کا حصہ ہے, اس کی وہ کیفیت کا حصہ ہے, کیفیت کا کردار ہے. کوئی ہاتھ پیر میں جسم میں کہیں نیت کا لیبل نہیں لگا ہوا ہے, یہاں پر یہ نیت صاحب ہے, ان کی اچھی نیت ہے, بری نیت, کوئی لیبل کوئی تمغہ نہیں لگا ہوا ہے نا. قلوب طاہرہ سے مراد بھی یہی ہے کہ یہ جو مادی دل ہے یہ نہیں, انسان کا جو نفس ہے وہ پاکیزہ ہو جائے. اللہ سے دعا کرو, کیونکہ اصل جو چیز ہے یہ تو آپ کو جو ہے ایک پیکنگ کرے ہوئے ہے, آپ کی روح پر ایک قسم کی پیکنگ کورنگ چڑھائے ہوئے, ایک قسم کا لفافہ چڑھا ہے. یہ لفافہ جو ہے ہلتا کرتا, کبھی تھپ پڑ جاتا, کبھی جو ہے بودا ہو جاتا, کبھی اس میں سوراخاں ہو جاتے, ایک قسم کی پیکنگ ہے یہ انسان کی. اصل کیفیت یہ نہیں ہے, یہ تو ظاہر ہے, یہ لباس کے جیسا ہے. آپ کے جسم جو ہے اس طرح سے, اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. اصل جو انسان کی حیثیت ہے وہ اس کی نفس ہے, اس کی نفس کی کیفیت ہے جو وہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں لے کے جائے گا. علامہ سید علی نقی نقن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ, ایک سلوات پڑھے ان کے بلندی درجات کے لیے. وہ اپنے ایک مقالے میں نفس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, نفس کے بارے میں گفتگو کر کے فرما رہے ہیں کہ بس لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے روح کیا ہے, بولے تو روح نفس ہے, نفس روح ہے کہہ دیتے ہیں. علامہ نقن لکھتے ہیں کہ جو ہے جسم اور روح جب انضمام ہوتا ہے, اس کا ایک دوسرے سے ملحق ہوتے ہیں تو ایک تیسری شکل پیدا ہوتی ہے, ایک تیسری شکل پیدا ہوتی ہے. روح جو پروردگار کا حکم ہے اس جسم کے ساتھ جب ملحق ہو جائے تو تیسری شکل پیدا ہوتی ہے, اور اس شکل کا نام نفس ہے. یہ نفس مراحل طے کرتی, کبھی نفس امارہ ہو جاتی ہے, کبھی نفس لوامہ ہو جاتی ہے, کبھی نفس مطمئنہ ہوتی ہے. نفس مطمئنہ سے جو ہے پروردگار نے یاد کیا اپنے خاص بندوں کو کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ. یہ قرآن کی آیت بہرحال وہ ابھی میں اس تفصیل میں جو ہے اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دو اہم چیزوں کو, اتنے تمام باتیں بیان کرنے کے بعد خطبہ شعبانیہ میں دو چیزیں پروردگار سے مانگو. ہم مانگتے ہیں لیکن ہمارے کو جو سامنے دکھتا ہے وہ مانگتے ہیں. ہماری مثال کیسے ہے, جیسے کہ بچے کھلونے مانگتے ہیں, گڑی مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں. ہماری مثال ویسی ہے, ہمیں ہماری ذہنیت کے اعتبار سے جو چیز ہمیں کمال لگتا ہے ہم وہی مانگتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں بہت بڑی کمال کی چیز کیا ہے. مثلا کسی کے لیے ایک بڑا سا گھر ہوتا ہے, کسی کے لیے مثلا صحت ہو جائے, کسی کے لیے اولاد ہو جائے, کسی کے لیے کچھ ہو جائے. یہی شاید کمالات ہے ذہن میں کما پیش. لیکن یہ سب جو ہے اس دنیا فانی کے لیے ایک آسرا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال کا ہونا, اموال پیسہ ہونا, یا بنون اولاد ہونا, یہ کیا ہے قرآن کی روح سے زینت ہے حیات دنیا کی. لیکن اصل جو شے ہے وہ انسانی نفس ہے, وہ انسانی کیفیت ہے جس کو وہ تراشتا ہے, جس کو وہ بناتا ہے اور اس دنیا سے اس دنیا تک لے کے جاتا ہے. انشاءاللہ پروردگار منان و حنان سے ہماری دس دعا ہے کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر خلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ماہ نزول قرآن, ماہ بہار قرآن میں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما, اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما, مفاہیم قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا
کہ ہم میں جو بیمار ہے ان کے بیماریوں کو دور فرما، پروردگارہ حجابات نورانی کو برطرف فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو علیل ہے، گھروں میں زیر علاج ہے یا دواخانوں میں زیر علاج ہے، مومنین پریشان حال ہے، پروردگارہ ان سب کے پریشانیوں کو برطرف فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار علیین، جوار معصومین، جوار اہل بیت میں مقام عنایت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس مہینے میں خلوص سے دل کے ساتھ بندگی و اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جنت البقیع کی تعمیر فرما، ہم سب کو زیارت جنت البقیع سے مشرف فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے آوان و انصار میں شامل فرما، صلوات علی محمد و آل محمد۔